السلام علیکم دوستو، نور ازل پروگرام کے اندر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ دوستو آج شب برات کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہوگی۔ ہم مفتی صاحب سے جانیں گے شب برات کی جو حیثیت ہے، اس کی تاریخ ہے اور اس کے اندر آپ کیسی عبادت کر سکتے ہیں، کس طرح عبادت کر سکتے ہیں، اس حوالے سے ہم ان سے جانکاری حاصل کریں گے۔ السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں سر آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، سب سے پہلے تو میں شب برات کے حوالے سے بتائیں کہ اس کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب برات کی فضیلت جو ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے قرآن کریم کی آیت پیش کرنا چاہوں گا۔ جی چنانچہ اللہ تعالیٰ سورہ دخان کے اندر فرماتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہم نے اس کو یعنی اس قرآن کریم کو بابرکت رات میں نازل فرمایا ہے اور ہم اس کو ڈرانے والے ہیں، یعنی ہم اس کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتے ہیں اللہ اپنے خوف سے، اپنے جہنم سے۔ اور اس رات کے اندر ہر حکمت والے امر کا فرق اور فیصلہ ہوتا ہے اور فرق بتایا جاتا ہے، کون سے کام اچھے ہیں، کون سے کام جنت میں لے جانے والے، کون سے جہنم میں لے جانے والے کام ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بات ہو گئی ہے۔ باقی اس کی تفصیلات بہت ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو ہم نے مختصر انداز میں ساری بات کرنی ہے۔ بات یہ کہ شب برات کی اس بارے میں اس آیت کی روشنی میں بہت ساری احادیث ہیں، جن احادیث کو جمع کر کے اندازہ ہوتا ہے کہ اس رات کی فضیلت بہت ہے۔ جی اس رات کی فضیلت کے بارے میں کچھ لوگ جو ہے نا شک میں مبتلا ہیں، ہمارے بہت سے اہل حدیث حضرات ہیں، ہمارے بھائی ہیں، تو وہ اس رات کی اہمیت کا بالکل انکار کرتے ہیں۔ اچھا، ہاں، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس رات کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک۔ لیکن اہل سنت والجماعت حضرات جو ہیں ہمارے، وہ لوگ اس رات کی اہمیت کے، فضیلت کے بہت قائل ہیں، اور اس کی وجہ بہت ساری کثیر احادیث ہیں۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ بہت سے لوگوں نے اس رات میں بڑے خاص قسم کے اعمال متعین کر لیے ہیں، ٹھیک۔ تو وہ خاص جو اعمال ہیں ان کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ وہ خاص اعمال سنت سے ثابت نہیں ہیں، ٹھیک ہے، سنت نہیں ہے، مسنون نہیں ہے، بزرگوں کے اپنے مخصوص اعمال لوگوں ہیں، کے اپنے ذاتی تجربے مجربات، یعنی ان کو مجربات کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ تو مجربات کو حدیث کی طرف منسوخ کر کے یہ کہنا کہ بھئی یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے، حرام ہے، تو یہ چیز صحیح نہیں ہے۔ وہ اس بندے کے لیے ٹھیک ہوتا ہے، وہ جس کا تجربہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس کے حوالے سے بڑی اچھی ایک ورڈنگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جن بزرگوں نے اپنے کوئی خاص اعمال بتائے ہیں تو وہ ان کو انہی کی حد تک آپ رکھیں۔ وہ انہوں نے اپنے کسی مرید جو ان کے پاس آتے تھے، اپنی مرید کی خاص حالت کو دیکھتے ہوئے اس کو اس مصیبت سے نکالنے کے لیے اس کے لیے کوئی عمل تجویز کیا۔ ٹھیک ہے۔ جیسے ڈاکٹر اپنے مریضوں کے لیے کوئی دوا تجویز کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اسی مریض کے لیے ہوتی ہے نا، وہ کسی اور کے لیے تو نہیں ہوتی۔ صحیح۔ اسی طرح روحانیت کے اندر بھی جو ان کے بعد مریدین آتے تھے تو وہ ان کے لیے کوئی خاص کوئی عمل بتا دیا کہ تم اتنے 100 دفعہ تم سبحان اللہ پڑھ لو، کسی کو بولا تم 500 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، ٹھیک ہے، کسی کو بولا کہ تم 1000 دفعہ یہ پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، تو وہ پھر وہ اسی کے لیے پھر وہ، ٹھیک ہے، اس لیے ان کے باتوں میں اختلاف بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہر ایک کے لیے الگ الگ چیز ہے، تو وہ ان کی حد تک رکھو، اس کو برا نہ کہیں، لیکن وہ کیونکہ وہ کس مخصوص حالات کے لیے انہوں نے کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور باقی اس کی فضیلت بہت ہے۔ فضیلت کیا ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے میں ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا، جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو کہ یہ کیا رات ہے، یہ رات کیا چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ یا رسول اللہ، مجھے نہیں پتہ، آپ بتا دیں کیا اس کی حیثیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا کہ یہ ایسی رات ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ تمام مردوں کے نام ٹھیک، ملک الموت کے حوالے کرتے ہیں، ہے کہ پیدا ہونے والے جتنے بھی لوگ ہیں، پیدا ہونے والے جتنے بھی لوگ پیدا ہوتے ہیں ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور جو لوگ اس سال انتقال کریں گے ان کے نام بھی لکھے جاتے ہیں، اور اس رات میں سارے بندوں کے اعمال اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں۔ ٹھیک، جتنے بھی آپ پورے سال بھر جو آپ نے اعمال کیے وہ سارے کے سارے، وہ سارے اعمال اس رات کو اللہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں، ٹھیک، ٹھیک، پورے سال، ایک پچھلی شعبان تھا، اس شعبان تک۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس رات کو خوب عبادت کریں، کیونکہ یہ اعمال اٹھائے جانے کی رات ہے، ٹھیک ہے، پورے سال کا ڈیٹا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے ان باتوں سے بھی دیکھیں اندازہ ہو جائے گا کہ اس رات کی بڑی فضیلت ہے کہ جس وقت اللہ کے سامنے اعمال پیش ہو رہے ہیں تو انسان اس وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتا ہوا، ذکر و اذکار کرتا ہوا پایا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اچھی رپورٹ انسان کی پہنچے تو اس کے بارے میں اچھا فیصلہ ہوگا پھر آخرت کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے۔ اور تیسرا کام یہ ہوتا ہے کہ اس رات لوگوں کی روزی اترتی ہے،
ٹھیک ہے، پورے سال اس بندے کو کتنی روزی دینی ہے آئندہ سال، ٹھیک وہ ہے، پوری روزی اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کتنی روزی ملے گی، کتنا کہاں کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا۔ تو لوگوں کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں اس رات، زندوں کے نام لکھے جاتے ہیں، یعنی جو پیدا ہونے والوں کے نام، اور مرنے والوں کے نام بتائے جاتے ہیں، اور لوگوں کی روزی اس رات کو اترتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ان کو فرمایا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح ایک اور حدیث ہے، طویل حدیث ہے، جس میں حضرت عائشہ ہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتی ہیں کہ 15ویں شعبان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 15ویں شب کو اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ اچھا، 7 آسمان ہے نا، ٹھیک ہے، تو دنیا کا جو آسمان ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، اس آسمان پر اللہ تعالیٰ کی تجلیات نازل ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر وہ نازل ہو کر کے اللہ تعالیٰ اس رات کو تمام دنیا کے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے دیکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ پھر اللہ ایک قبیلے کی مثال دی ہے کہ قبیلہ بنو کلب، ان کی بکریاں بہت تھیں اس اچھا، قبیلے کی، ٹھیک، قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے برابر اللہ تعالیٰ ان کے بالوں کے برابر، بکریوں میں بال کتنے ہوتے ہیں ان کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ انسانوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ ٹھیک، ایک حدیث تو یہ ہے، اور فرمایا کہ اس رات تمام انسانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 2 شخصوں کے، ایک مشرک کی اور ایک کینہ پرور، ٹھیک ہے، کہ جس کے دل میں کسی کے لیے بغض بغض ہو۔ ہو، کینہ۔ لیکن اس کینہ پرور کے بارے میں بعض احادیث میں یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو مہلت دو، یعنی اگر وہ اپنی اس کینہ پروری سے باز آ جائے، اس رات کو عبادت کرے، اس کا دل نرم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس کو معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ فوراً فیصلہ نہیں کرتے، مہلت دیتے ہیں انسان کو۔ اسی طرح حضرت عطا ابن یسار ایک مشہور تابعی ہیں، یعنی تابعی سے جو حدیث منقول ہوتی ہے مرسل ہوتی ہے، یہ ذہن میں، یہ حدیث نہیں ہے، اچھا، یعنی ڈائریکٹ رسول اللہ سے نقل نہیں کیا، درمیان میں صحابی کو انہوں نے حذف کر دیا، انہوں نے ہٹا دیا۔ اچھا، ایک تابعی ہیں، وہ نقل کرتے ہیں کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فہرست ملک الموت کو دی جاتی ہے، اور ان کو حکم دیا جاتا ہے کہ جن جن لوگوں کا نام اس فہرست میں درج ہے ان کی روحوں کو قبض کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک، اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں کہ جن جن کے نام میں نے آپ کو دے دیے ان کی روحوں کو آپ نے قبض کرنا ہے، اسی لیے اس رات کو لیلۃ الصق بھی کہا جاتا ہے۔ سب کہتے ہیں دستاویز کو، اچھا، دستاویز والی رات کو، کہ پوری ایک دستاویز فرشتوں کے حوالے کی جاتی ہے، اور پھر اس میں اسی حدیث کے اندر آگے لکھا ہوا ہے کہ لیکن حقیقت اور حال یہ ہے کہ کوئی بندہ تو باغوں میں درخت لگا رہا ہوتا ہے، کوئی بندہ باغوں میں درخت لگا رہا ہے، کوئی شادی کر رہا ہوتا ہے، کوئی کسی تعمیر میں بلڈنگوں میں مصروف ہوتا ہے، بلڈنگیں بنانے میں مصروف ہوتا ہے، اور حال یہ کہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا لکھ چکا دیا ہے۔ جاتا ہے۔ تو یعنی انسان کو اپنے اس رات کو ضرور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے، جس میں اللہ انسان کے بارے میں فیصلہ ہو رہا ہے، پتہ نہیں زندگی کا فیصلہ ہونا ہے یا اور زندگی چلانی ہے یا مرنے کا فیصلہ ہونا ہے، تو انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے اور اللہ کی طرف توجہ رکھے، غافل شمار مت ہو، غفلت سے نکلے۔ اور اسی طرح شعبان کی رات کو عبادت کرنے کے حوالے سے، اس کی فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث اور منقول ہے، بڑی عظیم و شان حدیث ہے۔ وہ حدیث اس طرح ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نبی نے فرمایا کہ پورے سال کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں، پورے سال میں 5 راتیں ایسی ہیں کہ جس نے ان راتوں کو زندہ رکھا، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، تو اس پر جنت واجب ہو گئی۔ نمبر 1 لیلۃ الترویہ، ترویہ کہتے ہیں 8 ذی الحج کو، یعنی جس تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، کیونکہ حج کے دن ہے 5 دن ہے، ٹھیک، تو پہلا دن 8 ذی الحج ہے، جس دن لوگ احرام باندھ کر کے مینا کی طرف جاتے ہیں، اس کو لیلۃ الترویہ کہا جاتا ہے، ترویہ کی رات۔ ٹھیک ہے، تو 8 ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ اس کو لیلۃ العرفہ کہا جاتا ہے، 8 کو لیلۃ الترویہ کہتے ہیں، 9 کو لیلہ عرفہ کہتے ہیں، اور 10 کو لیلۃ النحر، نحر کہتے ہیں قربانی کرنے کو، کیونکہ اس رات قربانی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی عید الاضحیٰ کی جو رات ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ 3 ہو گئے، اور نمبر 4 لیلۃ الفطر ہے، عید الفطر کی جو رات ہوتی ہے، یعنی یکم شوال، رمضان کا آخری دن، اور اگلے دن جو عید لیلۃ الفطر، اور نمبر 5 لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی 15ویں شب۔ اچھا، یہ 5 مبارک یہ راتیں 5 ہیں۔ مبارک راتیں ہیں، جس نے ان راتوں میں، ان 5 راتوں میں عبادت کی، ان راتوں کو زندہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، جنت اس کے لیے واجب کر دی جاتی ہے۔ اچھا مفتی صاحب، اس رات کو کچھ ایسے جو لوگ ہیں جن کی مغفرت نہیں ہوتی، وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ جی ہاں بالکل، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ کچھ بد نصیب ایسے بھی ہیں جو اتنی یعنی بابرکت رات، ابھی آپ کے سامنے اس کی فضیلت آ گئی،
اتنی بابرکت رات میں بھی کچھ لوگ ایسے جن کی مغفرت نہیں کی جاتی. اچھا ان کی ایک لسٹ ہم نے آپ کے لیے نکالی ہے اچھا مختلف احادیث میں. جیسے کہ ایک حدیث تو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کر دی تھی کہ جو ہر شخص کی مغفرت کر دی جاتی سوائے 2 شخصوں کے، مشرک کی اور کینہ پرور کے. اچھا بعض احادیث میں بدکار عورت کا بھی ذکر ہے، اچھا بعض میں نافرمان کا بھی ذکر ہے. اچھا تو وہ ہر حدیث کو الگ الگ بیان کریں گے تو پھر ٹائم ہمارا بہت زیادہ ہو جائے گا. تو ہم نے مختلف احادیث سے نکالے ایک لسٹ بنائی ہے، کل 8 ٹوٹل افراد ہیں. ٹھیک ہے. تو روایات کے اندر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں 8 افراد ایسے ہیں کہ جن کی مغفرت اس شب کو بھی نہیں کی جاتی. اللہ تعالیٰ ان کو، وہ اللہ تعالیٰ کی نظر رحمت سے محروم رہ جاتے ہیں. اچھا وہ نمبر 1 مشرک، نمبر 2 کینہ پرور، ناحق قتل کرنے والا، بدکار عورت، قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتے توڑنے والا، تہبن یعنی اپنا ازار ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، والدین کا نافرمان، شراب خور، شراب کی عادت رکھنے والا. اچھا یہ تہمت جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچا کرنا، یہ تھوڑا سا ایکسپلین کریں، یہ کیا اس حوالے سے، اس کے پیچھے کوئی وجہ تو ہوگی نا؟ اصل میں حدیث میں جہاں پر یہ ٹخنے نیچے رکھنے والے کا ذکر ہے اس کے لیے عربی کا ورڈ ہے مسبل. اچھا مسبل، ٹھیک ہے نا. مسبل کا معنی ہوتا ہے تکبر کی وجہ سے اپنا ٹخنوں کی بات نہیں، اپنے پاؤں سے بھی نیچے جو بعض لوگ ہوتے ہیں. یعنی کہ بیسکلی اس کے پیچھے جو تھیم ہے وہ یہ ہے کہ تکبر ہے. تکبر ہے، بالکل. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. آپ نے سنا ہوگا زمانہ جاہلیت میں بہت لوگ ایسے تھے کہ جو اپنے بڑے بڑے لمبے لمبے چوغے پہنتے تھے. جی جی بالکل ایسی وہ بات پیچھے ان کے پیچھے پورے زمین میں جا رہے ہوتے تھے. بڑے بڑے پہلے بادشاہ بھی ہوتے تھے، بڑے متکبر بادشاہ ہوتے تھے. سب عربوں میں بھی تھا. عربوں کے علاوہ اگر آپ یورپ میں جاتے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی جگہ بھی جاتے ہیں تو عمرہ اور بادشاہ جو تھے ان کے بڑے بڑے لمبے چوغے ہوتے تھے. جی ہاں بالکل. وہ اپنے تکبر دکھانے کے لیے بیسیکلی اپنا کہ ہم بڑی چیز ہیں، تو وہ ضرورت سے زیادہ لمبا لباس ہوتا تھا. جب وہ چلتے تھے تو پیچھے ان کا لباس گھسٹتا تھا، ان کے ساتھ ساتھ آتا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ تو تکبر کی وجہ سے ہوتا تھا. تو اصل چیز تکبر ہے، جس کے بارے میں حدیث کے اندر بھی آتا ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر پہ تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا. اور اسی طرح اس کے مقابلے میں دوسری حدیث ہے جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اچھا یہاں ایک پہلو ہے، میں جاؤں گا اس کے اوپر بھی بات کریں کہ ایک شخص ہے وہ اپنی تہمت جو ہے وہ ٹخنوں سے اونچی رکھتا ہے لیکن پھر بھی اس میں تکبر ہے. اور لباس دیکھیں، اب تو لباس اس سب کا بھی آ رہا ہے نا کہ لوگ بڑے برانڈڈ کپڑے پہنتے ہیں، بڑے مہنگے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں. اس کا بھی وہ بھی ایک تکبر کا باعث ہوتا ہے. اس میں بھی کئی لوگ جو تکبر محسوس کر رہے ہوتے ہیں برانڈڈ کپڑے پہن کے، تو وہ ان میں سے وہ برانڈڈ کپڑا پہنتا ہے اور ٹخنے اس کے اونچے، تو تکبر تو پھر بھی اس کے اندر ہے. ہاں دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے دین احکام کی جو حکمت اور حکمتوں کو نہیں سمجھتے، مصلحتوں کو نہیں سمجھتے. جو صرف ظاہری احکام پر چلتے ہیں تو بس سب نیت کی بات ہے ساری. اگر وہ کوئی بندہ ٹخنے اونچے رکھ رہا ہے اسی نیت سے رکھتا ہے کہ اس کو یہ پتہ چلا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور وہ سنت کی اتباع میں یہ کام کر رہا ہے، اس کی نیت کے اوپر دیکھیں. اللہ تعالیٰ نیتوں کا بہتر جانتا ہے. چلے وہ تو نیت کا تو مجھے اس کو فائدہ، اس کا ثواب تو ملے گا. لیکن اگر تکبر، جیسے ابھی ہم نے جو ہماری جو گفتگو چل رہی ہے کہ جو تکبر کی وجہ سے پائچے لٹکاتا تھا آپ نے، ہاں جی، تو اگر اس کا مطلب یعنی یہ نہیں ہے کہ صرف پائچے لٹکانے میں ہی تکبر ہوتا ہے، تکبر اس کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اس کے علاوہ تکبر نہیں ہو سکتا تو یہ بہت بڑی خامی ہے، بہت ہم بڑی دیکھتے ہیں جی سوچ کی غلطی ہے. وہ مفتی صاحب ہم دیکھتے ہیں کلف، جیسے کلف والے انہوں نے سوٹ پہنے ہوتے ہیں، وہ ٹخنوں سے اوپر ان کی شلوار ہوتی ہے لیکن تکبر ان میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تکبر ہے تو تکبر کے بارے میں حدیث میں نے دیکھا آپ کو بتا دی. شیطان کو بھی تو اللہ نے کہا تکبر. شیطان کو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، جب آدم علیہ السلام کو سجدے سے انکار کیا تو اللہ نے پوچھا کہ کیوں سجدہ نہیں کیا؟ تو وہاں پہ جو قرآن نے جو اس کا جواب نقل کیا، اس نے کہا ابا، انکار کیا، واستکبر، تکبر کیا. شیطان نے کہا کہ تکبر کیا کیا تھا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھا کہ آدم تو مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی تو نیچے حقیر ہوتی ہے، اور شیطان چونکہ آگ سے پیدا ہوا تھا، آگ کے شعلوں سے پیدا ہوا ہے، تو وہ اپنے آپ کو زیادہ طاقتور سمجھ رہا تھا. تو وہ طاقت کا سر چشمہ یعنی تکبر جو اس نے کیا وہ طاقت کی وجہ سے کیا، کہ اس کو سمجھ رہا کہ میرے پاس طاقت زیادہ ہے، تو وہ اللہ نے اس کو تکبر کا لفظ بولا ہے. تو اس تکبر کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت یعنی ہزاروں سال اللہ کی عبادت کرنے کے باوجود اللہ کا یعنی سوچنے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کے صرف ایک حکم سے انکار کیا تھا اس نے، پھر بھی وہ راندہ درگاہ ہو گیا. بلکہ اب ناظرین کو بتاتا چلوں کہ ہم نے ایک آدم علیہ السلام کے حوالے سے پروگرام کیا تھا
اس پروگرام کے اندر بڑا تفصیل سے مفتی صاحب نے بتایا، وہ بھی لازمی دیکھیں، اس میں بلکہ دعائیں بھی مفتی صاحب نے تعلیم فرمائی تھی کہ جو دعائیں آدم علیہ السلام سے منسوب ہیں، اور وہ دعائیں بڑی بہترین دعائیں ہماری زندگیوں کے لیے، ہم انہیں پڑھیں گے تو ہماری زندگیوں میں آگے فائدہ ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، میں اس ٹاپک پہ دوبارہ آتے ہیں۔ اس کے علاوہ اچھا شراب خور ہے، جو شراب پیتا ہے، اس کو کہا گیا شراب کا عادی ہے۔ اچھا مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اس رات کے حوالے سے عبادات بھی ہیں کہ جو عبادات جی ہاں، یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کے حوالے سے ایک حدیث میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا، اس حدیث سے آپ سمجھ میں آ جائے گا کہ اس رات کو کیا عبادت کرنی چاہیے۔ ٹھیک۔ حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں شب آتی ہے تو رات کو نماز پڑھو۔ ٹھیک۔ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو رات کو نماز پڑھو اور دن میں روزہ رکھو اگلے دن، ٹھیک ہے۔ 15 شعبان کو، کیونکہ غروب شمس سے لے کر سورج غروب ہونے سے لے کے صبح صادق کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ دنیا کے آسمان پر ہی رہتے ہیں۔ اچھا۔ اور پھر پوری رات، یہ روایت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، پوری رات اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے لیے یہ آواز آتی رہتی ہے۔ وہ آواز کیا آتی ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اللہ کے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الا من مستغفر لی فاغفر لہ، کہ ہے کوئی میرا بندہ مجھ سے مغفرت مانگنے والا اپنے گناہوں کی، میں اس کی گناہوں کی مغفرت کر دوں۔ سبحان اللہ۔ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی مجھ سے اپنا رزق چاہنے والا، رزق کے بارے میں سوال کرنے والا، کوئی رزق کی تنگی کا سوال ہے، میں اس کو رزق عطا فرماؤں۔ اچھا۔ اور تیسری آواز یہ آتی ہے الا مبتلا فاعافیہ، ہے کوئی جو کہ کسی مصیبت کے اندر مبتلا ہے اور میں اس کو اس سے عافیت بخش دوں۔ تو یہ پوری رات یہ آسمان کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے اچھا۔ کہ ہے کوئی مجھ سے مغفرت چاہنے والا، اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا، اس کے رزق کی تنگی دور کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ مجھ سے مصیبت میں پناہ مانگنے والا، میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ تو یہ تو بڑی یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ یہ تو پھر بڑی اہمیت والی رات ہے اس والے سے۔ اب اس حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ مسائل نکالے ہیں کہ اس رات کو اللہ تعالیٰ سے خوب مغفرت مانگیں، نمبر 1 دعا کریں خوب، ٹھیک۔ نمبر 2 قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام کریں، اور نمبر 3 ذکر و اذکار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یعنی جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، تیسرا کلمہ ہے، چوتھا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر مشتمل ہے، کیونکہ جب اللہ سے کچھ مانگنا ہو تو سب سے پہلے اللہ کی تعریف کی جاتی ہے۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل کلمہ تیسرا اور چوتھا کلمہ ہے۔ ٹھیک۔ اللہ کی تعریف کریں، اس کے بعد پھر اس سے مغفرت طلب کریں، اور نمبر 3 درود شریف کا اہتمام کریں، ٹھیک۔ کیونکہ یہ دین سارا کا سارا جو ہم کو ملا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملا ہے۔ تو درود شریف تو تمام نفلی عبادات میں اعلیٰ ترین درجے کی عبادت ہے۔ ٹھیک۔ تو درود شریف کا اہتمام کریں، استغفار پڑھیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں جو ہو سکے۔ اچھا وہ صاحب، میں یہاں ایک اور سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ یہ پوری رات عبادت کرنے کی ضرورت ہے یا کس حصے میں کوئی خاص عبادت کرنے کی، اس والے تھوڑا بتائیں میں۔ دیکھیں جی، رات تو اسلامی نقطہ نظر سے مغرب سے شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور صبح فجر کے طلوع ہونے تک ہوتی ہے، جیسا کہ ابھی حضرت علی کی جو حدیث میں نے آپ کو بتائی اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ پوری رات اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر رہتے ہیں، اور غروب شمس یعنی مغرب کا وقت سے لے کے صبح فجر کے طلوع ہونے تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پوری رات عبادت کی رات ہے، کسی حصے میں بھی کریں تو سب سے افضل طریقہ داری یہ کہ پوری رات جس کے اندر ہمت ہے پوری رات لگا رہے، مسلسل اللہ سے مانگتا رہے۔ لیکن ظاہر ہے ہمارے اندر آج کل سستی بہت ہے، کمزوریاں بہت ہیں، پوری رات عبادت نہیں کر سکتے۔ کوئی کسی کو کرکٹ میچ کھیلنا ہو، فٹ بال کھیلنا ہو تو پوری رات نائٹ میچ کھیلتے رہیں گے ہم۔ ٹھیک ہے۔ کوئی کسی نے فلم دیکھنی ہو پوری رات فلم دیکھتا رہے گا، اس کو تھکن نہیں ہوگی۔ لیکن عبادت کے لیے اگر 2 رکعت پڑھنے کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو جتنی دیر عبادت کر سکتا ہے، کوئی گھنٹہ 2 گھنٹہ، تو وہ بہتر ہے، وہ کر لے اس میں۔ پھر اس میں ٹائم، اگر جو آپ نے جیسے سوال کیا ہے کہ کون سے ٹائم، پہلا ٹائم، دوسرا ٹائم، تیسرا، تو دیکھیں آپ کو پتہ ہے جیسے قرآن کریم میں اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا کہ رات کا جو آخری حصہ ہے، جو تہجد کا ٹائم جو ہوتا ہے، اچھا، وہ ٹائم سب سے افضل ترین ٹائم ہے مانگنے کا۔ اچھا، تہجد کا سب سے افضل ترین رات میں بھی سب سے افضل وقت ہے وہ رات کا وقت ہے، وہ یعنی تہجد کا ٹائم ہے جو آخری ٹائم ہے، ٹھیک، جس کو صبح صادق سے پہلے والا، جس کے بارے میں سورہ مزمل میں اللہ نے فرمایا رسول اللہ کو، ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا،
کہ بے شک رات کے جاگنے میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے، میل ملاپ۔ عام طور پہ دنیا یعنی دن کے وقت ہم اپنے کاروبار میں دنیا کی چیزوں میں لگے ہوتے ہیں، تو ہمارے دل میں کچھ ہوتا ہے، زبان میں کچھ ہوتا ہے، منافقت کا شکار ہوتے ہیں۔ لیکن رات کا جو آخری حصہ جو ہوتا ہے اس ٹائم انسان کا دل اور اس کی زبان ایک ہوتی ہے۔ آپ کو بھی اگر کبھی اللہ تعالیٰ نے تہجد پڑھنے کی توفیق دی ہو تو آپ کو بھی اندازہ ہوگا اس بات کا، یہ اللہ نے کتنی زبردست بات ارشاد فرمائی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، جو بھی بندہ اللہ کے کلام کو پڑھے گا تو اس نے کہیں نہ کہیں اس پہ عمل کیا ہوگا، تو اس کو اندازہ ہوگا کہ باقی اس کا دل گواہی دے گا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی زبردست بات اللہ کے نبی کے لیے ارشاد فرمائی ہے کہ بے شک جب آپ تہجد کے لیے کھڑے ہوں، اللہ کے نبی کو حکم ہے سورہ مزمل کے اندر کہ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا، کہ بے شک رات کے جاگنے میں فائدہ کیا ہے؟ رات کے جاگنے کا فائدہ اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے۔ رات کا جاگنا یعنی رات کا آخری حصہ، اس میں دل اور زبان کا خوب میل ہوتا ہے، اور وہ اقوم قیلا، اور بات بالکل ٹھیک زبان سے نکل رہی ہوتی ہے، ٹھیک زبان جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر آ رہا ہوتا ہے۔ اچھا مفتی صاحب، کوئی خاص دعا بھی منقول ہے کسی بزرگ سے اس دن کے حوالے سے؟ ہاں بالکل، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے امام تھے، بہت بڑے عالم تھے، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں، سید نفیس حسین شاہ صاحب۔ اچھا۔ انہوں نے ایک دعا اپنی تصریفات کے اندر ایک نقل کی ہے، اور وہ اس کو نقل کرتے ہیں بڑے مشہور ایک ندوہ کے عالم تھے، مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ، اچھا۔ ان کے والد بزرگوار کی طرف سے۔ اچھا۔ وہ دعا ان کی ان دنوں میں شب برات میں خوب چل رہی ہوتی ہے، ان لوگوں میں بڑی مشہور ہے دعا یہ۔ اچھا۔ تو میں اس کو میں نے آپ کا پرنٹ میں آپ کے لے کر آیا ہوں، جی تو میں چاہتا ہوں کہ ان کی جو نصیحت ہے وہ بھی آپ کے سامنے لکھ دوں۔ بالکل بتایا۔ دیکھیے 15 شعبان المبارک دعا، دعائے مشائخ در شب برات، شب برات کے یعنی برات کی رات کو یہ دعا جو کہ مشائخ سے منقول ہے، دعائے مشائخ در شب برات۔ وہ کہتے ہیں کہ مشائخ سے اس سلسلہ میں ایک دعا بھی منقول ہے جو 15ویں شب کو کی جاتی ہے۔ مولانا سید عبد الحی صاحب جو کہ ندوۃ العلماء کے سابق ناظم بھی تھے اور حضرت سید ابو الحسن علی ندوی کے والد بزرگوار تھے، وہ کہتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں شب کو نماز پڑھنا اور دن کو روزہ رکھنا مسنون ہے۔ جیسا کہ حدیث میں یہ آپ نے حضرت علی سے جو حدیث ہے اس کو اس کے مطابق بات آ رہی ہے۔ تو حدیث میں آیا کہ اللہ تعالیٰ اس مبارک شب میں آسمان دنیا سے غروب آفتاب سے آسمان دنیا میں غروب آفتاب سے صبح صادق تک تجلی فرماتا ہے، اور ارشاد ہوتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتا ہے وہ آئے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا، جو شخص رزق حاصل کرنا چاہتا ہے میں اس کو روزی دوں گا، اور جو کسی مصیبت میں مبتلا اس کو تندرست کر دوں گا۔ تو بزرگوں سے ثابت ہے، اب یہ عمل بتا رہے ہیں۔ عمل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بزرگوں سے شعبان کی 15ویں شب کو بزرگوں سے یہ عمل ثابت ہے کہ وہ شب برات کو نماز مغرب کے بعد سورہ یاسین 3 مرتبہ پڑھتے تھے۔ پہلی مرتبہ اول بار عمر درازی کی نیت سے، درازی عمر کی نیت سے، دوسری بار بلاؤں کے دفع کرنے کے واسطے، اور تیسری بار خدا کے سوا کسی اور کا محتاج نہ ہونے کے واسطے، محتاجگی سے بچنے کے لیے۔ اور ہر بار سورہ یاسین پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھنے کا اہتمام کرتے تھے، اور کہتے تھے کہ اس دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کی حاجت روائی فرماتا ہے اور سال بھر تک تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ تو مجھ کو مشائخ سے یہ دعا پہنچی ہے، اور میں تمام مسلمانوں کو جو اس کے پڑھنے کے خواہش مندوں میں اجازت دیتا ہوں۔ یہ سید نفیس الحسینی بڑے بزرگ تھے، لاہور کے بہت بڑے اللہ والے بزرگ تھے، اور اہل بیت علیہ السلام سے بڑے محبت کرنے والے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تمام وہ لوگ جو اس دعا کی خواہش رکھتے ہیں میں ان سب کو اجازت دیتا ہوں وہ اس رات کو اس دعا کا اہتمام کریں۔ دعا کیا ہے؟ ایک دفعہ ہم ان کے سامنے تلاوت کر دیتے ہیں۔ اللہم یا ذا المن ولا یمن علیک، یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الطول والانعام، لا الہ الا انت، ظہر اللاجئین وجار المستجیرین وامان الخائفین۔ اللہم ان کنت کتبتنی عندک فی ام الکتاب شقیا او محروما او مطرودا او مقترا علی فی الرزق فامحو اللہم شقاوتی وحرمانی وطردی وقتار رزقی واثبتنی عندک فی ام الکتاب سعیدا مرزوقا موفقا للخیرات فانک قلت وقولک الحق فی کتابک المنزل على لسان نبیک المرسل
یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب الہی بالتجلی الاعظم فی لیلۃ النصف من شعبان المکرم التي يفرق فيها كل امر حکیم ويبرم ان تکشف عنا من البلاء ما نعلم وما لا نعلم وما انت به اعلم انك انت الاعز الاکرم وصلی اللہ علی سیدنا محمد وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ وسلم۔ اس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ترجمہ: اے اللہ، اے احسان فرمانے والے، تجھ پر احسان نہیں کیا جاتا، ایسا احسان کرنے والا اللہ جس پر کسی کا احسان نہیں ہے۔ اے عزت اور بزرگی والے، اے قدرت اور انعام والے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پناہ لینے والوں اور امان طلب کرنے والوں اور ڈرے ہوئے لوگوں کی پناہ گاہ ہے۔ اے اللہ، اگر تو نے یہ دعا کا حصہ یہ سمجھنے کا، اے اللہ اگر تو نے اپنی کتاب تقدیر میں میرا بدبخت ہونا یا نامراد ہونا یا مردود ہونا یا میرے رزق کا تنگ ہونا لکھا ہوا ہے، تو اے اللہ اپنے فضل سے میری بدبختی اور میری محرومی اور میری نامرادی اور میرے رزق کی تنگی کے فیصلے کو مٹا دے۔ یہ مٹا دے کیوں کہا؟ میں آپ کو ایک نقطہ بتاؤں۔ اللہ نے اس میں آگے انہوں نے قرآن کی آیت کوٹ کی ہے، سورہ ابراہیم کی، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں خود فرماتے ہیں کہ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اللہ نے کوئی چیز اگر لکھ دی کسی کے بارے میں کہ یہ دنیا میں خوش بخت ہوگا، تو وہ چاہے تو اس کو خوش بختی کو مٹا کے بدبخت لکھ سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں اللہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ بدبخت ہوگا، تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی بدبختی کو مٹا کے اس کی جگہ اس کا خوش بخت ہونا لکھ سکتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ خود اپنے بارے میں کہہ رہا ہے۔ بے شک قادر ہے۔ اتنی زبردست اللہ کی انہیں امید دلائی ہے، تو اسی آیت کی بنیاد پر اللہ سے یہ مانگ رہا ہے کہ اللہ اگر تو نے اپنی کتاب میں میرے بارے میں یہ لکھا ہے کہ میری بدبختی، میری محرومی، میری نامرادی، میرے رزق کے بارے میں لکھا ہے، تو یا اللہ میرے بارے میں یہ فیصلہ مٹا دے، اور اپنی کتاب میں اس کے بدلے میں میرے لیے نیک بخت ہونے، کشادہ رزق پانے اور نیکیوں کی توفیق پانے کا فیصلہ لکھ دے، کیونکہ تو نے اپنے بھیجے ہوئے نبی پر نازل کردہ کتاب میں فرمایا ہے، اور تو سچ ہی فرماتا ہے کہ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جو چاہتا ہے لکھ دیتا ہے، اور اسی کے پاس کتاب تقدیر ہے۔ اے اللہ، تجھ سے اس تجلی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں، اس تجلی کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو شعبان کی 15ویں رات میں نازل ہوتی ہے، جس میں ہر حکمت والے معاملے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کہ کیا سوال کرتا ہوں؟ یعنی اس 15ویں شعبان میں جو اللہ کی تجلی نازل ہوتی ہے پہلے آسمان میں، اس کی درجہ اس کے واسطے سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتا ہوں؟ کہ تو ہم سے ہر مصیبت کو ٹال دے جو ہم جانتے ہیں اور جو ہم نہیں جانتے، یعنی جس چیز کو ہم مصیبت سمجھتے ہیں وہ بھی ٹال دے، اور جس چیز کو مصیبت نہیں سمجھتے بلکہ طلب کر رہے ہوتے ہیں اچھی، لیکن وہ تیرے نزدیک مصیبت ہے، اس کو بھی ٹال دے ہم سے، اور جس کو تو زیادہ جانتا ہے بس وہ ہمیں دے دے۔ بے شک تو ہی عزت و بزرگی والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل اور اصحاب کے اوپر۔ یہ دعا ہے۔ چلیے مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں آج کے دن کے حوالے سے بڑا اپنے اچھا ہمیں تعلیم فرمایا، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ پھر ملیں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، اور جن لوگوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنڈلی وہ ضرور سبسکرائب کریں، اس سے ہمیں سپورٹ ملتی ہے اور ایک آپ کو نئے پروگرام بھی سننے کو ملیں گے۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔